دیکھیں جی، یہ بہت مشکل فیصلہ تھا۔ میں 87 میں آیا صحافت میں۔ 87 کا مطلب یہ ہے کہ 13 سال اور 22 سال 35 سال میں صحافت میں رہا، اور پورا کیریئر میرا صحافت کا ہے۔ یہ ایک بڑا مشکل فیصلہ تھا، لیکن اب تھوڑا سا یہ ہے کہ میری ایج زیادہ ہو گئی، تو میں نے محسوس کیا کہ اب ویسے بھی ریٹائرمنٹ کی لائف تھی صحافت سے۔ اگر میں جنگ میں ہوتا، جنگ اور جیو میں وہاں ریگولر امپلائی تھا، تو میں 60 سال کی عمر میں ریٹائر ہو جاتا۔ لیکن اس سے پہلے میں جنگ سے چھوڑ کے میں بول میں چلا گیا تھا۔ وہاں میں نے بیورو چیف کے طور پر کام کیا 6 سال تقریباً۔ تو اب یہ محسوس ہو رہا تھا کہ صحافت چونکہ ایک ہیکٹک جاب ہے، 24 گھنٹے کا جاب ہے، تو ایج فیکٹر جو ہے وہ بنیادی چیز بنا مجھے یہ سوچ اور کرنے میں۔ لیکن صاف ظاہر ہے، اب مجھے احساس ہوتا ہے کہ صحافی کبھی ریٹائر نہیں ہوتا ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ 3 سال کا یہ ٹریننگ کمپلیٹ کرنے کے بعد میں واپس پھر صحافت میں چلا جاؤں۔ جی، مجھے یہ بہت اچھا ایکسپیرینس رہا۔ کمیشن میں نے اس لیے جوائن کیا کہ یہ صرف ایک سرکاری جاب نہیں ہے، بلکہ ایک مشن ہے۔ یہ میرا پیشن ہے کہ جو انفارمیشن ہے لوگوں تک پہنچنی چاہیے۔ بطور صحافی بھی میں یہی کام کرتا رہا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں اس ادارے کے لیے کچھ کر سکوں، ایسے انفارمیشن کمیشن کو میں اگر اسٹیبلش کر سکوں، فنکشنل کر سکوں، اور اس کی کوئی پرفارمنس دے سکوں، تو یہ ایک کاز ہے۔ اس میں میرا کوئی فائنینشیل وہ نہیں تھا۔ جتنی مجھے سیلری یہاں ہے اتنی مجھے تقریباً مل رہی تھی، یا اس سے کچھ زیادہ تھی۔ لیکن اگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کاز میں اس پیشن کے ساتھ میں کام کرتے ہوئے کوئی کامیابی حاصل کرتا ہوں، تو یہ میرے لیے اطمینان کی بات ہوگی۔ کچھ بھی نہیں تھا، ایک آفس تھا، اور وہاں ایک ہی ہمارا ایک لڑکا کام کر رہا تھا، فروخ، جو آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے۔ یہی آفس کھولتا تھا، یہی صفائی کرتا تھا، یہی ریکارڈ کیپنگ کرتا تھا، یہی کرسپونڈنس کرتا تھا، اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور ہم تینوں کمشنر ایک آفس میں بیٹھتے تھے، اور پراپر بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں تھی۔ ہمارے پاس اکوپمنٹ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا کہ ہم اپنا کام شروع کر سکیں۔ ہماری 2 جون کو ہماری اپوائنٹمنٹ ہوئی۔ 2 جون کے بعد ہمیں بجٹ جو ملا ہے وہ سپٹمبر میں جا کے ہمیں بجٹ ملا ہے۔ اس کے بعد ہم نے پھر آفس کی رینوویشن شروع کی، ہم نے اکوپمنٹ خریدنا شروع کیا، پھر ہم نے سٹاف ہائر کیا کنٹینجنٹ بیسس پہ، اور اب ماشاءاللہ ہم ایک کمیشن کو جو ہے فنکشنل کر چکے ہیں۔ کمیشن اپنا کام اس نے شروع کر دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کہا جائے کہ ہماری صرف یہ 2 مہینے کی محنت ہے، نومبر سے ہم نے پراپر کام شروع کرنا کیا، تو نومبر سے اب تک ہم نے 150 کمپلینٹس میں سے 25 کو ریزالو کیا ہے، اور ان کا کمپلینٹس کو ہم نے انفارمیشن دلوائی ہے، اور باقی کمپلینٹس جو ہیں وہ پروسیس میں ہیں۔ اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اویئرنیس کمپین جو ہے اس کو بھی زیادہ تیز کیا جائے، لوگوں کے پاس جائیں، لوگوں کو بتائیں کہ یہ آپ کا رائٹ ہے، یہ وہ اختیار ہے کہ آپ اپنی گورنمنٹ سے پوچھ سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا اختیار ہے کہ اگر آپ استعمال کریں گے تو پاکستانی معاشرہ جو ہے وہ ایک ٹرانسپیرنٹ اور کرپشن فری اور ڈیموکریٹک سوسائٹی بنے گی۔ عام آدمی کا جو رول ہے، سٹیزن کا، اگر وہ اس اختیار کو استعمال کرتا ہے تو بہت زیادہ اہم ہوگا، اور کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ کمپین چلیں۔ ویسے ہم اب تک کوئی 5-6 سیمینارز میں شرکت بھی کر چکے ہیں۔ ایک سیمینار ہم نے اپنے دفتر میں رکھا تھا، جس میں ہم نے نیولی اپوائنٹڈ لوکل گورنمنٹ آفیسرز کو
ہم نے بلایا تھا، ان کو بتایا تھا، اور وہ بھی بڑے پرجوش تھے. انہیں علم نہیں تھا کہ اس طرح کا لا ہے. جب انہیں پتہ چلا نوجوان افسروں کو، تو انہوں نے اس کو بہت اپریشیٹ کیا. انہوں نے کہا جی ہم انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. اگر ہمارے پاس کوئی لوکل گورنمنٹ میں کوئی کمپلینٹ آئی تو ہم فوراً رسپانس کریں گے. ابھی تک ہم پہ کوئی پریشر نہیں آیا ہے. ہمیں وزیر اعلیٰ سندھ سے مراد علی شاہ صاحب نے بھی اور چیف سیکرٹری صاحب نے بھی کہا ہے کہ آپ اپنا کام کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. کوئی پریشر نہیں آیا ہے. ہم نے کچھ سیکریٹریز کو سمن بھی کیا، وہ آیا بھی، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ ہمیں سمن کیوں کر رہے ہیں، اور نہ کسی طرف سے کوئی پریشر آیا. ابھی تک کچھ نہیں. زیادہ تر سوشل ایکٹیوسٹ جو ہیں وہ آ رہے ہیں کمپلینٹس لے کے. ابھی تک عام شہریوں کی طرف سے، صحافیوں کی طرف سے ہمیں کوئی کمپلینٹ نہیں آئی ہے. انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہوتا جائے گا. اب تو پہلے تو ہم بیٹھے رہتے تھے، کوئی کمپلینٹ نہیں آتی تھی. اب ایک دو کمپلینٹس ہمارے پاس روز آ رہی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ چل رہا ہے. ہم بہت پر امید ہیں. ہماری ٹیم بہت ڈیڈیکیٹڈ ہے. ہم نے جو نئے لڑکے ہائر کیے ہیں یہ بہت ڈیڈیکیٹڈ ہیں، بہت کمپیٹنٹ ہیں. ان کی ڈرافٹنگ بھی اچھی ہے، چیزوں کو سمجھتے بھی ہیں، اور وہ کبھی انہوں نے دفتری ٹائم کا خیال نہیں رکھا. رات کو لیٹ آورس تک بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں. ہم محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم کسی کو سپر سیڈ کر جائیں گے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ جس طرح پنجاب کمیشن کام کر رہا ہے، جس طرح پاکستان کمیشن کام کر رہا ہے، کم از کم ہم اس لیول پر تک پہنچ جائیں. سندھ کے شہریوں کو میرا یہ پیغام ہے کہ وہ اپنی رائٹ ٹو انفارمیشن کو ایکسرسائز کریں، معلومات تک رسائی کے حق کو استعمال کریں. یہ بہت بڑا اختیار ہے ان کے پاس. یہ اختیار اگر وہ استعمال کر سکتے ہیں تو سندھ جو ہے وہ جس طرح چاہتے ہیں کہ سندھ ایک یہاں مثالی گورننس ہو، یہاں حالات بہتر ہوں، کرپشن نہ ہو، شفافیت ہو، اور عام لوگ جو ہیں ان کے ساتھ جسٹس ہو، تو لوگوں کو میرا یہ پیغام ہے کہ وہ اپنے اس حق کو استعمال کریں.